مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهر للفم ومرضاة للرب۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں مسواک کس کو کہتے ہیں، مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، مسواک کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، اور مسواک دانتوں میں کیسے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسواک کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ لکڑی کی ہو، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ پیلو کے درخت کی ہو، کیونکہ پیلو کے درخت کا ذکر حدیث رسول میں آیا ہے۔ اگر پیلو کا درخت میسر نہیں ہے تو کسی بھی درخت کی جڑ یا تنے سے مسواک بنا کر مسواک کی جا سکتی ہے۔ مسواک میں اصل یہ ہے کہ لکڑی کے ریشے ہوں، اس کے ساتھ مسواک کی جائے تو یہ سنت ادا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسواک کی لمبائی اور چوڑائی، بنیادی طور پر ابتداءً مسواک کی جو لمبائی ہے وہ ایک بالشت کے برابر ہونی چاہیے، اور مسواک کی چوڑائی ہر آدمی کی چھوٹی انگلی کے برابر ہونی چاہیے۔ اس سے کم اور زیادہ بھی جائز ہے، لیکن لمبائی جو ہے بنیادی طور پر ایک بالشت ہونی چاہیے۔ کرتے کرتے اگر اس کی لمبائی کم ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مسواک کیسے کرنی سنت ہے، تو مسواک پہلے دائیں طرف نچلی جانب، پھر دائیں طرف اوپری جانب، پھر بائیں طرف نچلی جانب، اور پھر بائیں طرف اوپری جانب۔ اس طرح مسواک اگر کی جائے گی لمبے رخ پر تو یہ سنت ادا ہوگی۔ چوڑے رخ پر مسواک کرنا سنت نہیں ہے، اس سے مسوڑے جو ہے نا وہ سکڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، اس طرح کرنے میں یہ نقصان ہے۔ دانتوں میں مسواک لمبے رخ کی جائے اور پہلے دائیں طرف سے شروع کی جائے اور بائیں طرف پر اختتام کیا جائے۔ اب ابتداءً کم از کم 3 مرتبہ تو مسواک کرنا سنت ہے، لیکن اگر دانتوں کی صفائی 3 مرتبہ سے نہ ہو تو زیادہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مسواک کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ مسواک ایسے موقع پر کی جائے کہ جب آدمی کے پاس پانی کی سہولت میسر ہو۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ راستے میں چلتے ہوئے اور لوگ کھڑے ہوئے اس طرح مسواک کرتے ہیں کہ اگر دانتوں سے خون آ جائے یا مسواک کرتے ہوئے منہ میں تھوک آ گیا ہے تو اب اس کے لیے پانی نہ ہونے کی صورت میں انسان کو ذاتی طور پر بھی پریشانی کا باعث ہے اور دیکھنے والے کے لیے بھی طبیعت پر گراں گزرے گا۔ اس لیے مسواک ہمیشہ ایک تو پانی کی موجودگی میں کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ تنہائی کا عمل ہے، مجمع کا عمل نہیں ہے۔ انسان تنہائی میں بیٹھ کر مسواک کرے، مجمع میں اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔